بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنبد کا راز یہ تھا کہ حرم میں نہ رکا، اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں اور سب فوجیوں کو ساتھ لے کر گنبد کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ گنبد کے بالکل قریب چلا گیا تو اس میں کچھ عبارتیں درج تھیں۔ وہ مختلف عبارتیں تھیں کہ جو کوئی اس کو کھولے گا وہ اپنی حکومت گرا دے گا، وہ بہت پریشان رہے گا۔ تو وزیروں نے رزرق کو سمجھایا کہ یہ جو تحریریں ہیں یہ ٹھیک نہیں لکھی ہوئی، تو آپ اس کو نہ کھولیں۔ اس نے کہا یہ ڈرانے کے لیے لکھی ہوئی ہیں، اب میں کھولنے کے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو رزق نے جب دیکھا، اندر گیا کمرے میں، حال میں، تو ایک بہت بڑا بت تھا جس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا اور وہ گرز لگاتار چل رہا تھا۔ تو سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے کھلے گا، اور جو بت تھا بہت بڑا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے کا دروازہ تھا، ایک سینٹر میں دروازہ تھا۔ جب رزق تھوڑا سا آگے ہوا تو اس کا پاؤں ایک جگہ پر پڑا، تو وہ بت رزق کا گرزق رک گیا اور وہ بت کھڑا ہو گیا۔ تو 3 دروازے کھلے۔ رزق نے کہا کہ یہ پہلے ایک کمرے میں گئے، اس کمرے میں گئے تو اس کمرے میں آگے ایک اور دروازہ تھا، بہت سنگ مرمر کی وہاں خوبصورت چیزیں بنائی ہوئی تھیں، ہرقل اعظم نے وہ بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ پھر جب وہ دوسرے دروازے میں کھول کر اندر گئے تو اندر کمرے کے بہت بڑا ایک میز تھا، اور اس میز پر ایک چھوٹی سی صندوق چڑی پڑی تھی۔ تو اس کے باہر ایک تحریر لکھی تھی کہ جو کچھ بھی ہے اس صندوق چی کے اندر ہے۔ تو وزیروں نے کہا حضور اس صندوق چی میں کون سا خزانہ ہوگا، چھوڑے آپ رہنے دیں، اس کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، واپس چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، خزانہ نہ بھی ہو، خزانے کا پتہ ضرور ہوگا اس صندوقچہ میں۔ تو اس نے جب صندوقچہ کھولا تو اس میں تحریر تھا، تحریر لکھی ہوئی تھی اور 7 تصویریں بنی ہوئی تھی۔ وہ تصویریں صاف بتا رہی تھی کہ وہ تصویریں مسلمانوں کی ہیں، کہ مسلمان جو سپہ سالار تھے ان کی تصویریں بنی ہوئی تھی، اور آگے تحریر لکھی ہوئی تھی کہ بادشاہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تیرے ملک میں یہ لوگ آئیں گے، ان کے نقش گون سے دیکھ لو، اور یہ تیرے ملک کو فتح کریں گے اور تجھے تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تو رزق جو بہت پریشان ہوا، تو وزیر نے کہا کہ حضور یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، یہ لوگ بہت بدحواس ہو چکے تھے، کیفیت دیکھ کر ابھی گھبرا گئے تھے، وہاں سے بے تحاشا بھاگنے کا سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت اس برج میں سے نا بت نیچے گرا، اور نیچے سے آگ کا ایک لپٹا نکلا، اور اس نے پورے مینار کو، پورے گنبد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بادشاہ اور وزیر بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے بھاگنے کی تیاری کی اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور اتنی سپیڈ سے، اتنی جلدی سے بھاگے کہ ان کو اپنی جانیں بچانے کا فکر ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مینار ان کے اوپر نہ گر جائے، یا کوئی آگ کی گرز ان کے اوپر نہ آ جائے، تو اس لیے وہ بڑی سپیڈ سے بھاگے۔ یہ ان پریشان کن حالوں میں واقعہ دیکھ کر رزق اس کے تمام سے نہایت خوف زدہ ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے گنبد کو جلتے اس کی دیواروں کو چٹکتے ہوئے دیکھا تو پہلے سے زیادہ بدحواس ہو گئے۔ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پتھر کا کوئی ٹکڑا ان کے کسی کے اوپر ہی نہ آ پڑے، اور وہ دم دبا کر بھاگے۔ تو رات کافی ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے ہوئے چل رہے تھے۔
ان لوگوں کے گھوڑے ان سے بھی زیادہ خوفزدہ اور پریشان معلوم ہوتے تھے۔ وہ بغیر کسی قسم کے اشارے کے خود ہی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے درہ ختم ہوا، وہ نشیبی گھاٹی کی طرف چلے۔ غرض کے جوں جوں کر کے وہ پہاڑ سے نیچے اترے۔ سرائکی کے عالم میں تلیتیا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب قلعہ قریب آ گیا اور انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا، تو انہوں نے پیچھے پھر بھی نہ دیکھا۔ رزق نے کہا کس قدر ہیبت اور وحشت ناک منظر تھا۔ وزیر نے کہا وحشت ناک اور عجیب و غریب بھی۔ رزق نے کہا دراصل میں نے اس میں خزانہ سمجھا تھا۔ وزیر نے کہا لیکن میں نے حضور آپ کو منع کیا تھا کہ وہاں خزانہ نہیں ہے۔ رزق نے کہا کاش میں اس منحوس گنبد کو نہ کھولتا۔ وزیر نے کہا مگر ہونا تو یوں ہی تھا رزق، یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کون لوگ تھے جو اس فیتے میں نظر آ رہے تھے جن کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ وزیر نے کہا میرے خیال میں وہ عرب ہیں۔ رزق نے کہا مسلمان عرب؟ وزیر نے کہا جی ہاں۔ رزق نے افسوسناک لہجے میں کہا کیا اندلس پر مسلمان حملہ کریں گے؟ وزیر نے کہا میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے سپہ سالار تدمیر کو حرمتیت دی ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔ رزق اور یہ خیال صحیح ہے کیونکہ جس لباس و صورتوں کے آدمی ہم نے گنبد میں دیکھے ہیں ایسے ہی تدمیر نے اپنے مراسلہ میں لکھے ہیں۔ وزیر حضور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کم وقت مسلمان جس ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں اسے فتح کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ رزق نے کہا ہاں یہی بات تو سنی ہے ان بدبختوں کو کونٹ جویلن ہم پر چڑھ لایا ہے۔ وزیر نے کہا اس نے نہایت عاقبت ناک اندیشی کی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اگر انہوں نے اندلس کو فتح کیا تو سیوطہ کو کیوں چھوڑیں گے۔ رزق افسوس یہ ہے کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے ملک و قوم سے غداری کی ہے۔ لیکن وزیر نے کہا لیکن جویلن اس کماس کا آدمی نہیں ہے، اسے ضرور کوئی ایسا رنج پہنچا ہے جس سے کہ وہ ایسی نازیبہ حرکت کر بیٹھا ہے۔ اصل میں تو بات یہ تھی کہ رزق جو تھا وہ اس نے جوانڈل کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس زیادتی کے بدلے میں وہ مسلمانوں کے لیے امداد کے لیے پہنچا تھا اور مسلمان ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وزیر نے کہا بے شک ٹھیک فرمایا، حضور نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم بادشاہ ڈنر بھی ابھی اس کا شریک کار ہے۔ رزق یقیناً، لیکن ان دونوں وقتوں نے یہ نہ سمجھا کہ مسلمان اندلس پر قبضہ کر کے کسی کو بھی تخت نہ بیٹھنے دے گئے۔ وزیر نے کہا جی ان سے بڑی کم فہمی ہوئی۔ اب یہ سب قلعہ کے دروازے میں داخل ہوئے خاموش ہو گئے۔ رزق چلاک تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو اصل حال معلوم نہ ہو کیونکہ اس میں اس کی رسوائی تھی۔ وہ سارا الزام ڈنر اور جویلن پر کے ذمہ اس لیے تھوپ رہا تھا تاکہ عوام الناس کے خیالات ان دونوں کی طرف سے خراب ہو جائے اور ان نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ قلعے کے اندر ہی وہ شاہی قصر کی جانب چلے۔ وہاں پہنچ کر رزق گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہوا اور باقی لوگ واپس چلے گئے۔ جس وقت رزق اپنے کمرے میں پہنچا تو انہوں نے نائلہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ گنبد کے واقعات دیکھ کر کچھ ایسے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اب تک بھی پریشانی اور فکر کی علامتیں اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی۔ نائلہ نے اسے دیکھتے ہی دریافت کیا کیا خزانہ مل گیا؟ رزق نے بیٹھتے ہوئے کہا وہاں خزانہ نہ تھا۔ نائلہ نے اور کیا تھا؟ رزق نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک شعبہ دہ بازی تھی اور جادو نگاری تھی۔ اس کے بعد اس نے تمام واقعات جو اس گنبد نے اندر دیکھے تھے بیان کر کے شروع کر دیے۔ نائلہ واقعات کو سن کر حیران ہو رہی تھی۔ جب وہ سب کچھ سنا چکا تو نائلہ نے کہا دیکھیے آپ نے ضد کر کے کیسی غلطی کی ہے۔ رزق نے کہا ہاں مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ ایک طریقے عمارت جل گئی۔ نائلہ مجھے مطلق خیال نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں دیکھا ہے وہ کہیں واقعہ پیش نہ آ جائے۔ رزق اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ کمرے میں کافی روشنی ہو رہی تھی تو نائلہ رزق کو سمجھا رہی تھی۔ تو نائلہ نے کہا کیا تدبیر کو کسی دشمن کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے؟ رزق نے کہا ہاں، عجیب بات یہ ہے کہ جیسے لوگ میں نے گنبد کے اندر دیکھے ویسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے شکست دی ہے اور میں ان سے لڑنے کے لیے
قریب جانے والا ہوں۔ نائلہ نے کہا ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ رضرک نے کہا وہ مسلمان ہیں، ان سے جنگ کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ نائلہ نے حیرت بھرے لہجہ میں کہا مسلمان ہیں؟ رضر نے کہا ہاں۔ نائلہ نے کہا جب تو ملک اور قوم کا خدا ہی حافظ ہے، ناصر ہے، آپ نے ایسی غلطی کیوں کی؟ رضر نے کہا میں نے کیا غلطی کی؟ نائلہ آپ نے کونٹ جولیوں کو کیوں ناراض کر دیا؟ رضرک میں بتا چکا ہوں کہ وہ سراسر جھوٹا اور فریبی آدمی ہے۔ بات کچھ اور تھی، اس نے کچھ اور کہا۔ نائلہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا بس معاف کیجیے، اور ہاں میں اس گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتی، مجھے پتہ ہے سب کچھ جو تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے دریافت کروں کہ آیا خزانہ دستیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ اب میں جا رہی ہوں۔ جب نائلہ گئی تو رضرک بڑا پریشان ہو گیا۔ نائلہ اٹھ کر فوراً چلی گئی۔ رضرک کو اسے روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کی بے رخی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ شاید اسے فلورنڈا کا صحیح واقعہ معلوم ہو گیا ہے۔ آج صبح سے ہی وہ سخت پریشان تھا۔ جو واقعات بھی آج رونما ہوئے وہ ایک سے ایک تکلیف دہ تھے۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا، اور صبح بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے سپہ سالار کو بلا کر کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے حکم سنتے ہی اسی روز سے سامان حرب نیز گھوڑا تھوڑا لشکر بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ چند روز کے بعد رضرک ماں اپنے تمام بشیروں اور بہادر لوگوں کے بقیہ لشکر کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ اسے اس کی رعایا نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ پورا 90,000 لشکر لے کر شرن اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے قرطبہ کی طرف روانہ ہوا۔ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اس کے بعد پھر جنگ کا حوالہ۔